दिन ہفتے اور ماہ گزرتے رہے، صبح طلوع ہوتی رہی اور شام غروب ہوتی رہی، ستارے مسکراتے رہے اور خزاں روتی رہی۔ عامر کی قوت میں اب دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مستقر میں لشکر کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر کچھ نئی عمارتیں کھڑی کر دی گئی تھی۔ کوہستانوں کے اندر 3 میل لمبا وہ درہ جس کے اندر سے گزر کر قلعہ حارم کی طرف سے آنے والی شاہراہ وادی جبلہ میں داخل ہوتی تھی۔ اس درے کی دونوں جانب پہاڑوں کے اوپر منجیقیں نصب کر دی گئی تھی، جن کے قریب پتھروں کے ڈھیر لگا دیے گئے تھے۔ ان منجیقوں کے ساتھ پتھروں کے کمرے تعمیر کر دیے گئے، جہاں لشکر کا ایک حصہ قیام کر کے ہر وقت اس شاہراہ پر نگاہ رکھتا تھا جو تیتوس کے قلعہ حارم کی طرف سے آتی تھی۔ ندی کا نچلا پل عامر نے گرا دینے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا، اس لیے کہ ذرا اور نیچے جبلہ ندی ایک کھلے اور ہموار میدان میں سے گزرتی تھی، جہاں اس کا پاٹ چوڑا ہو گیا تھا۔ وہ پانی کی گہرائی کم ہو جانے کی وجہ سے اسے وہاں سے بآسانی عبور کیا جا سکتا تھا۔ عامر، نقیب اور سعد اکثر لشکر کے اندر ہی رہتے تھے، تاہم مونس کبھی کبھی انہیں مجبور کر کے اپنی حویلی میں لے جاتا تھا۔ مونس انہیں اپنے بھائیوں کی طرح چاہنے لگا تھا اور اسماء کا پیار ان سے ایک بہن جیسا تھا۔ امیمہ بہت کم ان کے سامنے آتی تھی۔ مونس نے ایک حصہ حویلی کا ان تینوں کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ عامر کے پاس اب 5000 مسلح اور تربیت یافتہ جوان تھے۔ اس کے علاوہ جوانوں کی ایک بڑی تعداد زیر تربیت تھی۔ وادی کے اندر دور دور تک جو زمینیں بنجر پڑی ہوئی تھی، انہیں خچروں کی مدد سے جوت کر آباد کیا گیا تھا۔ پہاڑوں کے دامن میں بڑے بڑے حوض کھود دیے گئے تھے، جن میں بارش اور برف کا پانی جمع کر لیا جاتا۔ یہ حوض چونکہ بلندی پر تھے، لہٰذا میدان کی فصلوں کو ان حوضوں کے پانی سے بڑی آسانی کے ساتھ سیراب کیا جا سکتا تھا۔ لشکر کے لیے خوراک اب انہی کھیتوں سے پیدا ہونے لگی تھی۔ اس کے علاوہ امن کی حالت میں پورا لشکر مصروف بھی رہتا تھا اور کسی غلط موضوع پر سوچنے کے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہ تھا۔ قریبی پہاڑوں کے اوپر گڑھے کھود کر اور ان گڑھوں میں کھاد بھرنے کے بعد وہاں پھلدار پودے لگا دیے گئے تھے۔ عامر نے اپنے لشکر کو ہر ضرورت کے معاملے پر خود انحصاری کی طرف لے جانا چاہتا تھا اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ثابت ہوا تھا۔ لشکر کے لیے بھیڑ بکریوں اور گھوڑوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ پالا گیا تھا اور کچھ جوان اس ریوڑ کی دیکھ بھال پر مقرر تھے۔ اس کے علاوہ عامر نے کچھ جوانوں کو تیتوس کی جاسوسی پر مقرر کر دیا تھا۔ ایک روز درے کی منجیقوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد عامر اپنے مستقر کی طرف جا رہا تھا۔ نقیب، سعد اور مونس بھی اس کے ساتھ تھے۔ اتنے میں بائیں طرف سے خچر پر سوار ایک بوڑھی عورت آئی اور ہاتھ کے اشارے سے انہیں رکنے کو کہا۔ عامر نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ کر روک لیا۔ نقیب، سعد اور مونس بھی رک گئے۔ وہ اس بڑھیا کا انتظار کرنے لگے جس نے ہاتھ لہرا کر انہیں روکا تھا۔ اس کی سیاہ رنگ کی خچر کافی سست رو تھی۔ جب وہ بڑھیا قریب آئی تو عامر نے اسے مخاطب کر کے پوچھا، اے خاتون، کیا تو نے ہمیں ہاتھ دے کر روکا ہے؟ بڑھیا نے آہ آمیز سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں تمہیں ہی روکا ہے۔ میں اس علاقے میں اجنبی ہوں، میری رہنمائی کرو۔ میں اس عامر بن نافع سے ملنا چاہتی ہوں جس نے سرحدی مسلمانوں کو متحد کیا ہے۔ عامر نے کہا، میں ہی عامر بن نافع ہوں، آپ کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتی ہیں؟ وہ معمر خاتون چند لمحوں تک بڑے غور و انہماک سے عامر کو دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تمہاری یہاں آمد سے مسلمانوں کو کچھ سکون ملا ہے۔ خدا تمہیں اور توفیق دے کہ تم تیتوس کے ہاتھوں مسلمانوں کی حفاظت کر سکو۔ میں تمہارے پاس ایک فریاد لے کر آئی ہوں۔ عامر نے کمال عاجزی اور مسکنت میں پوچھا، کیسی فریاد، کس کے خلاف لائی ہیں آپ؟
اس خاتون نے کہا سنو میری کہانی سنو، میرا نام ماریہ ہے، میں اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ تیتوس کی عملداری میں رہتی ہوں۔ ایک مسلمان مبلغ کے ہاتھوں میں، میرا بیٹا اور بیٹی مسلمان ہو گئے۔ ہمارے ساتھ ہماری بستی کے کئی اور لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ سب نو مسلم ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ کسی ایسی بستی کی طرف ہجرت کر جائیں جس کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہو۔ ہم سفر کی تیاری کر رہے تھے اور ابھی کوچ میں چند یوم باقی تھے کہ ہمارے قبیلے کا ایک جوان جو انطاکیہ میں رہتا ہے واپس بستی میں لوٹا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو سخت برہم اور مشتعل ہوا۔ غضب کی حالت میں اس نے میرے جوان بیٹے کو قتل کر دیا اور میری بیٹی کو اٹھا کر انطاکیہ لے گیا۔ میں چاہتی ہوں میری بیٹی مجھے دلائی جائے، وہ میری واحد نشانی ہے، اس کے بغیر میں جی نہ سکوں گی۔ میں دوسرے نو مسلموں کے ساتھ اپنی بستی سے ہجرت کر کے جبلہ ندی کے اس پار ایک ایسی بستی میں آ بسی ہوں جس میں سب مسلمان رہتے ہیں۔ وہ بستی کے سب مسلمان میرا خیال رکھتے ہیں، پھر بھی میں محسوس کرتی ہوں میرے پاس کوئی ایسا فرد ہو جو میرا اپنا ہو، اور اس دنیا میں سوائے میری بیٹی کے میرا اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ عامر نے بڑی ہمدردی سے کہا اے خاتون، ہم بھی تمہارے بیٹے ہیں، تم ہمارے پاس رہو، ہم تمہاری خدمت ایک ماں جان کر کریں گے۔ ماریہ نے تشکر آمیز لہجے میں کہا میرا رب تیری عمر دراز کرے، جس بستی سے ہجرت کر کے آئی ہوں اس کے سردار نے بھی یہی کہا تھا۔ کئی بار اپنی بیٹی کی بازیابی کی التماس اسے کی، لیکن اس نے اپنی مجبوری کا اظہار کر دیا اور تمہاری طرف آنے کا مشورہ دیا۔ اب بولو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تم میری بیٹی کو واپس لانے میں کہاں تک میری مدد کر سکتے ہو؟ عامر چند ثانیوں تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے بوڑھی ماریہ سے پوچھا اے خاتون، وہ کون ہے جو تمہاری بیٹی کو زبردستی اٹھا کر لے گیا ہے؟ ماریہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا اس کا نام سبور ہے، وہ انطاکیہ کا ایک نائٹ اور شاہی تیز زن ہے۔ انطاکیہ کے حکمران ریمنڈ کی نگاہوں میں اس کی بڑی عزت اور وقار ہے۔ انطاکیہ شہر کے وسط میں ایک کھلا میدان ہے جسے موت کا میدان کہتے ہیں۔ یہاں اس میدان میں ہر اتوار کو ریمنڈ کی موجودگی میں تلوار زنی کے مقابلے ہوتے ہیں۔ ان مقابلوں میں سبور ہمیشہ جیتتا ہے اور اسے وہاں سے بھاری انعامات ملتے ہیں۔ عامر نے پوچھا اور تمہاری بیٹی کا کیا نام ہے؟ ماریہ نے اپنے انگوٹھے سے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا اس کا نام یمامہ ہے، وہ دبلی پتلی اور لمبے قد کی ایک خوبصورت لڑکی ہے۔ عامر نے ماریہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا آج سے تم ہماری ماں ہو اور ہمارے ساتھ رہو گی۔ میں ان قریب انطاکیہ جاؤں گا اور تمہاری بیٹی کو وہاں سے نکال کر ضرور تم سے ملاؤں گا۔ انطاکیہ تو کیا، اگر ثبوت تمہاری بیٹی کو لے کر سمندر کے پاتال میں بھی اتر گیا ہو تو میں اسے ضرور تلاش کر کے رہوں گا۔ عامر نے رک کر کچھ سوچا، پھر مونس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مونس تم ماں کو گھر لے جاؤ، میں اور نقیب آج رات کو کسی بھی وقت انطاکیہ روانہ ہو جائیں گے۔ میں اس کام کو بہت جلد نپٹا لینا چاہتا ہوں۔ پھر عامر نے ماریہ سے کہا اے ماں، ہمارے پاس ایک ایسی لڑکی بھی ہے جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، اس کا نام امیمہ ہے۔ وہ ایک باہمت اور خوش اخلاق لڑکی ہے، مجھے امید ہے وہ آپ کو ایک ماں جان کر آپ کی خدمت کرے گی۔ مونس ماریہ کو لے کر بستی کی طرف چلا گیا، جبکہ عامر، نقیب اور سعد مستقر کی طرف جا رہے تھے۔ رات کسی آشیانہ گم کردہ طائر کی طرح ملول و خاموش اور کسی بوسیدہ مینار کی طرح خاموش و تنہا سحر کے ساگر میں ڈوب جانے کو بھاگی جا رہی تھی۔ چاروں طرف ہیولوں کا غبار پھیلا ہوا تھا۔ شب کے اس دام بلا خیز اور حلقہ فتراک میں دو سوار غول و سراب اور آندھی و طوفان کی طرح اڑے جا رہے تھے۔ ان کا رخ وادی جبلہ سے انطاکیہ کی طرف تھا۔ وہ عامر اور نقیب تھے، بوڑھی خاتون کی بیٹی یمامہ کو لانے کی مہم پر روانہ ہوئے تھے۔
ستارے افلاک کے دربان بن کر جاگ رہے تھے، جھینگر کسی شبگیر خودی خواہ کی طرح ترانہ وحدت گا رہے تھے۔ سردی اور تیز ہواؤں کی مار سے بچنے کے لیے بے آشیاؤں بے سہارا پرندے اپنی چونچے پروں میں دبائے بڑی بے چینی سے صبح کا انتظار کر رہے تھے۔ کائنات کی ہر چیز اس انتظار میں تھی کہ کوئی بولے، کوئی دھڑکے اور کوئی بھڑکے، کہ شب کا پراسرار سکوت ختم ہو جائے۔ جس وقت رات اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی، شفق کی جوئیں خون بہہ نکلی تھی اور گھروں سے چکیوں کی گھرر بو سنائی دینے لگی تھی، عامر اور نقیب تیتوس عملداری سے نکل کر عیسائیوں کے دوسرے قلعہ نما شہر مورۃ النعمان کے پاس سے گزر رہے تھے۔ شہر میں داخل ہو کر رکنے کی بجائے وہ باہر آگے کو نکل گئے، اور جب سورج طلوع ہوا تو اس کی پہلی کرنوں نے دیکھا کہ عامر اور نقیب عیسائی تیغ زنوں کے لباس میں گلے میں سلیبے ڈالے اپنے گھوڑوں کو شمال کی طرف بھگا رہے تھے۔ سپہر کے قریب عامر اور نقیب انطاکیہ میں داخل ہوئے۔ دونوں اس شہر میں اجنبی تھے، لہٰذا تھوڑی دیر تک وہ شہر کے اندر گھومتے رہے۔ آخر کار وہ ایک ایسی سرائے کے سامنے آ رکے جو شہر کے بڑے بازار کے عقب میں ایک پرسکون ماحول میں تھی۔ دونوں نے کوئی فیصلہ کیا، پھر وہ سرائے میں داخل ہو گئے۔ وہ سیدھے استقبل کی طرف آئے اور ابھی وہ اپنے گھوڑوں کو باندھ رہے تھے کہ ایک بوڑھا تیز قدم اٹھاتا ان کے پاس آیا اور خوفزدہ سے لہجے میں پوچھا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں اس سرائے کا مالک ہوں اور میرا نام ایورینس ہے۔ عامر نے اسے چونکا دینے کی خاطر پہلے اپنے گلے میں لٹکتی سلیب کی طرف دیکھا، پھر بوڑھے ایورینس کو گھورنے لگا۔ وہ شاید عامر کے اس طرح دیکھنے کی تاب نہ لا سکا، لہٰذا فوراً بول پڑا، میں یہودی ہوں۔ عامر نے اس بار بڑی نرمی سے کہا، ہم دونوں اس شہر میں اجنبی اور مسافر ہیں، ہم رات بسر کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ایک کمرے کی ضرورت ہے۔ ایورینس نے سکون کا لمبا سانس لیتے ہوئے کہا، میں سمجھا تھا آپ وہی ہیں، اس لیے میں خوفزدہ ہو گیا تھا۔ عامر نے پریشان لہجے میں پوچھا، وہ سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ ایورینس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، تم دونوں میرے ساتھ آؤ، میں تمہارے کھانے اور آرام کا بندوبست کروں۔ سورج اب غروب ہو رہا تھا، فضاؤں میں تاریکی اپنے جال بننے لگی تھی۔ عامر اور نقیب ایورینس کے ساتھ ہو لیے۔ عامر نے پھر کہا، ہمارے گھوڑے تھکے ہوئے ہیں، انہیں چارے کی سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ ایورینس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اندیشہ نہ کرو، میں ابھی کسی ملازم کو بھیج کر ان کے چارے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ ایورینس انہیں لے کر سرائے کے اندر آیا۔ وہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس میں لکڑی کے بھدے میز رکھے ہوئے تھے، اور اس کمرے میں تینوں اطراف میں مسافروں کی رہائش کے لیے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، جبکہ چوتھی طرف مطبخ تھا جس کے اندر ایورینس کی جوان سال لڑکی اور اس کی بیوی مسافروں کے لیے کھانا تیار کرنے میں مصروف تھی۔ بڑے کمرے کے ایک کونے میں لکڑی کے بنے ہوئے شراب کے کافی ڈھول رکھے ہوئے تھے۔ اندر آ کر ایورینس نے اپنے ملازم سے عامر اور نقیب کے گھوڑوں کے چارے کا انتظام کرنے کو کہا اور خود ان دونوں کو ان کا کمرہ دکھانے لگا۔ وہاں سے فارغ ہو کر عامر اور نقیب پھر استقبل میں آئے۔ انہوں نے گھوڑوں کی زینوں سے بندھے ہوئے اپنے بستر اتارے، پھر انہوں نے زینے کھول کر ایک طرف رکھ دی۔ اتنی دیر تک اس ملازم نے گھوڑوں کے آگے دانا اور چارہ ملا کر ڈال دیا۔ عامر اور نقیب اپنا بستر اٹھا کر اپنے کمرے میں آئے اور سن کی بنی ہوئی چارپائیوں پر انہوں نے بستر لگا دیے۔ وہ دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تھے کہ ایورینس اندر آیا اور عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آؤ کھانا کھا لو، تم دونوں تھکے ہوئے ہو، کھانا کھا کر آرام کر لو۔ آج میری سرائے میں تمہارے علاوہ صرف چند مسافر ہی ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، شاید دیر سے لوٹیں۔ پچھلے چند روز سے سرد برفانی ہوائیں چل رہی ہیں، اس لیے سرائے میں مسافروں کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے۔ عامر اور نقیب باہر آ کر میز پر بیٹھ گئے۔ ایورینس نے اپنی بیٹی سے کھانا لے کر ان کے سامنے رکھ دیا اور وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جبکہ عامر اور نقیب ابھی کھانا کھا رہے تھے، سرائے میں 6 دیو قامت اور تنومند جوان داخل ہوئے۔ ان کے سخت کھدرے چہروں پر زخموں کے نشانات تھے، یوں لگتا تھا انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ لگاتار جنگوں میں گزارا ہو۔
انہیں دیکھتے ہی ایوری-نیس کا رنگ فق ہو گیا اور وہ خوفزدہ ہو کر کانپنے لگا۔ مطبخ میں کام کرتی ہوئی ایوری-نیس کی بیوی اور اس کی بیٹی بھی پریشان اور مغموم لگ رہی تھی۔ سرائے میں آتے ہی وہ عامر اور نقیب کے قریب میزوں پر بیٹھ گئے اور ایوری-نیس سے مختلف کھانوں کی فرمائش کرنے لگے۔ ایوری-نیس جب ان کی ان خواہشات کی تکمیل سے قاصر رہا تو ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے وہ سب اٹھے اور کمرے میں رکھے ہوئے شراب کے 24 مٹکوں سے شراب پینے لگے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے شراب کے باقی مٹکوں کے ڈھکن کھول کر الٹنے شروع کر دیے اور شراب سرائے کے بڑے کمرے میں گندے اور فالتو پانی کی طرح بہنے لگی۔ عامر اور نقیب کھانا کھانے میں مصروف رہے، تاہم وہ دونوں انہیں پریشان کن اور حیرت زدہ نگاہوں سے ضرور دیکھتے جا رہے تھے۔ ایوری-نیس، اس کی بیوی اور بیٹی بڑی بے چارگی اور تعصب کے ساتھ اپنا نقصان ہوتا دیکھ رہے تھے۔ اچھی طرح شراب پینے اور سارے مٹکے الٹنے کے بعد وہ ایوری-نیس کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے مطبخ میں کام کرتی ہوئی ایوری-نیس کی بیٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ لڑکی کون ہے؟ ایوری-نیس کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا، یہ میری بیٹی ہے۔ اس نے ہلکا سا اور تباہ ہوا سا کہکا لگاتے ہوئے کہا، خوب حسین ہے، اس سے پہلے کبھی اس پر ہماری نگاہ کیوں نہ پڑی؟ پھر وہ آہستہ آہستہ مطبخ کی طرف بڑھنے لگا۔ ایوری-نیس بری طرح کانپ رہا تھا اور اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ مطبخ میں آ کر وہ اس نے اور ایوری-نیس کی بیٹی کا نازک بازو پکڑ لیا اور اسے باہر کھینچتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ لڑکی شور کرنے لگی۔ ایوری-نیس نے اس کی سماجت کرتے ہوئے کہا، میری بیٹی کو چھوڑ دو، میرا کوئی بیٹا نہیں، یہی میرا سہارا ہے، اسے چھوڑ دو۔ اس جوان نے ایوری-نیس کے منہ پر غصے میں بھرپور تمانچہ دے مارا اور وہ لڑکھڑا کر گر گیا۔ وہ لڑکی کو کھینچ کر باہر لانے لگا۔ ایوری-نیس بیچارہ تل ملا کر دوبارہ اٹھا اور اس کے پیچھے لگ گیا۔ اتنے میں سرائے میں داخل ہونے والے حبشیوں کا ایک ساتھی عامر کے پاس آیا اور چند لمحوں تک وہ عامر اور نقیب کو غلط نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ پھر وہ سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا غصے میں تیزی سے آگے بڑھا اور کھانا کھاتے ہوئے عامر کو بالوں سے پکڑ کر اس کا سر اوپر اٹھاتے ہوئے اس نے کہا، کون ہو تم؟ کیا تم ایسے ہی سرکش اور باغی تباہ ہو کے ہماری یہاں موجودگی سے بے نیاز ہو کر تم سکون سے کھانا کھا رہے ہو؟ عامر ابھی تک خاموش تھا۔ نقیب کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کسی نے اس پر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا ہو۔ اس نے کھانا چھوڑ دیا اور اس اسدہے کی طرح اٹھ کھڑا ہوا جس کے شکار کرنے کا وقت آ گیا ہو۔ نقیب آگے بڑھ کر اب کوئی قدم اٹھانے ہی والا تھا کہ عامر بھی کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر وحشی جلال اور جنگلی سی قہرمانیت چھا گئی تھی۔ پہلے اس نے اپنے بال چھڑائے، پھر وہ اپنے پاؤں پر گھوما اور ایک زوردار آہنی گھونسا اس کے پیٹ پر دے مارا۔ وہ وحشی بری طرح ہوا میں اچھلا اور تکلیف کی شدت کے باعث کراہتا ہوا دور جا گرا۔ اچانک عامر نے دیکھا ایک وحشی ایوری-نیس کی لڑکی کو اٹھائے ایک کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ عامر اس کی طرف بھاگا، نقیب بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ عامر نے اسے کمرے میں داخل ہونے سے قبل ہی جا لیا اور اسے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ اپنا توازن کھو بیٹھا، لڑکی اس سے ہاتھ کے چھوٹ گئی اور اس کے ساتھ ہی عامر اور نقیب کے مکے کچھ اس تواتر اور تسلسل کے ساتھ اس پر برسے کہ وہ فرش پر گر کر بری طرح لوٹنے لگا۔ اس کے بقیہ ساتھی اب قہرمانہ انداز میں عامر اور نقیب کی طرف بڑھے تھے۔ عامر اور نقیب نے ایک بار ایک دوسرے کی طرف دیکھا، شاید انہوں نے کوئی آخری فیصلہ کر لیا تھا۔ آنے والے چونکہ مسلح ہونے کے باوجود خالی ہاتھ آگے بڑھ رہے تھے، لہٰذا ان دونوں نے بھی اپنی تلواریں بے نیام نہ کی تھی۔ قبل اس سے کہ وہ نزدیک آ کر حملہ آور ہوتے، عامر اور نقیب نے خود آگے بڑھ کر ان پر حملہ کر دیا۔ اپنے پہلے ہی جھپاٹے میں انہوں نے ان میں سے دو کے پیٹ پر اتنے سخت مکے بجائے کہ ان کے ساتھی بھی ان پر ٹوٹ پڑے اور یوں ایوری-نیس کے سرائے میں مکوں کا ایک طوفان سا چل نکلا۔ جلد ہی عامر اور نقیب ان پر غالب آتے دکھائی دینے لگے، کیونکہ ان کے آگے بڑھنے اور حملہ آور ہونے کے عمل میں وہ جوش اور جذبہ نہ تھا جو شروع میں تھا۔ اس کے علاوہ تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود وہ عامر اور نقیب کے ہاتھوں بری طرح پٹے بھی تھے۔ اتنی دیر تک ان کا وہ ساتھی بھی کھڑا ہو گیا
جس نے ایورینس کی بیٹی کو بے آبرو کرنا چاہا تھا اور جسے ان دونوں نے مار مار کر ادھورا سا کر دیا تھا، تاہم وہ اس قابل نہ تھا کہ اپنے ساتھیوں کی کوئی مدد کر سکے۔ عامر اور نقیب نے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے اپنے حملوں اور بچاؤ میں تیزی پیدا کر لی، جس کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا اور وہ سب لڑائی سے منہ موڑ کر سرائے سے بھاگ گئے۔ عامر اور نقیب نے اپنے کپڑے درست کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایورینس آہستہ آہستہ آگے بڑھا، اس کے چہرے پر اب تک پریشانی اور فکر کے تاثرات تھے۔ قریب آ کر اس نے احسان مندانہ لہجے میں کہا، میں تم دونوں کا مشکور ہوں، تم نے ان وحشیوں سے میری بیٹی کی عزت بچائی۔ اگر تم اس وقت سرائے میں نہ ہوتے تو شاید اب تک میں تباہ و ویران ہو چکا ہوتا۔ عامر نے اپنے سر پر اپنا خود درست کرتے ہوئے کہا، تمہیں ہمارا مشکور ہونے کی ضرورت نہیں، یہاں ہوتے ہوئے تمہاری بیٹی کی مدد ہم پر فرض تھا۔ وہ اگر دگنے بھی ہوتے تو ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکتے، کیونکہ ہم اپنے لباس کے نیچے زرے پہنی ہوئے ہیں اور ان کے مکوں کا ہم پر کوئی اثر نہ ہونا تھا۔ ایورینس نے تعصب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے، میں ابھی تک تم دونوں کے نام تک نہیں پوچھ سکا۔ عامر نے فوراً کہہ دیا، میرا نام ایرک ہے اور یہ میرا ساتھی جالوس ہے۔ ایورینس نے پھر پوچھا، کیا تم اس شہر میں اجنبی ہو یا تمہارا کوئی جاننے والا ہے؟ عامر نے کہا، ہم دونوں اس شہر میں اجنبی ہیں اور ہمارا وطن قلعہ حرم کے قریب ایک بستی ہے۔ ایورینس نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، یہاں انطاکیہ میں کس غرض سے آئے ہو؟ عامر نے صرف ایک لمحہ نقیب کی طرف دیکھا، پھر مطمئن انداز میں اس نے کہا، ہم یہاں صبور نام کے ایک جوان سے ملنا چاہتے ہیں، اس کا تعلق بھی قلعہ حرم سے ہے۔ ایورینس نے ذرا سوچتے ہوئے کہا، کیا وہی صبور تو نہیں جو یہاں شاہی تیغ زن ہے؟ ہاں ہاں، ہم اسی صبور سے ملنا چاہتے ہیں۔ ایورینس نے پھر پوچھا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ نہیں، میں اسے نہیں جانتا، لیکن اس کی وساطت سے ہم دونوں انطاکیہ کے شاہی تیغ زنوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ایورینس نے غمزدہ لہجے میں کہا، لیکن یہ تو ایک بدنام پیشہ ہے۔ جو جوان تمہارے ساتھ جھگڑا کرنے کے بعد ابھی سرائے سے نکلے ہیں، وہ سب تیغ زن ہیں اور شہر میں لوٹ مار کے سوا ان کا اور کوئی کام نہیں۔ یہاں کے حاکم ریمٹ کو خدا سنبھالے، اس نے ان شاہی تیغ زنوں کو یہاں لوگوں کو لوٹنے کھسوٹنے کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ سنو ایرک، میں تمہیں یہ پیشہ اپنانے سے باز رہنے کی تنبیہ کرتا ہوں، اور اگر تم کوئی آخری فیصلہ کر ہی چکے ہو تو ان سے بچ کر رہنا۔ اگر تم شاہی تیغ زنوں کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے تو وہ تمہارے خلاف ہو کر تمہاری جان کے در پہ ہو جائیں گے۔ عامر نے پوچھا، اگر میں تیغ زنوں کے اس گروہ میں شامل ہونا چاہوں تو مجھے کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ ایورینس نے پریشان آواز میں کہا، شہر کے وسط میں ایک کھلا میدان ہے، اس میدان کو موت کا میدان کہتے ہیں۔ یہاں ہر اتوار کو شہریوں کا دل بہلانے کی خاطر تیغ زنوں میں مقابلے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی نوارد کسی بھی تیغ زن کو ہرانے میں کامیاب ہو جائے تو اسے گروہ میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھو، اس مقابلے میں اکثر تیغ زن مارے بھی جاتے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ اتوار آنے میں ابھی 5 دن باقی ہیں۔ اگر تم اس گروہ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر ہی چکے ہو تو ان کے نگران سے مل کر معاملہ طے کر لو۔ عامر نے اپنا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر لے جاتے ہوئے پوچھا، میں ان کے نگران سے کہاں اور کس وقت مل سکتا ہوں؟ ایورینس نے ذرا رک کر کہا، اس موت کے میدان کے ارد گرد ان گنت کمرے بنے ہوئے ہیں، انہی کمروں میں شاہی تیغ زن رہتے ہیں اور اپنے کمروں سے نکل کر ہر روز تیغ زنی کی مشق بھی کرتے ہیں۔ ان کا نگران جو یہاں کے حکمران ریمٹ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، وہ بھی ان کے اندر ہی رہتا ہے، اس کا نام براقہ ہے۔ اگر تم چاہو تو کل صبح اسے موت کے میدان میں مل سکتے ہو۔ عامر شاید کچھ اور بھی پوچھنا چاہتا تھا کہ 2 مسافر اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے سرائے میں داخل ہوئے۔ ایورینس ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عامر اور نقیب اپنے کمروں میں چلے گئے۔